السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ شہباز شریف صاحب عید پاکستان میں منائیں گے اور وہ تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں جو انہوں نے کی تھیں لندن جانے کے لیے براستہ قطر، لیکن بندہ سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، اور شہباز شریف صاحب عید تو پاکستان میں منائیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی حکومتی کوشش نے ایک اور پوائنٹ کو بہت زیادہ طاقت کے ساتھ اسٹیبلش کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو طے پانے والا معاہدہ ہے، مفاہمت ہے، یہ ڈیل ہے، اس کو کسی بھی صورت منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے، اور وہ اس کو توڑنے کے لیے، اس مفاہمت کو ختم کرنے کے لیے، اس ہم آہنگی کو سبوتاج کرنے کے لیے کسی بھی لیول پر جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، یا آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں، تو عمران خان صاحب اب اس وقت ذہنی طور پر بالکل اس لیول پر چلے گئے ہیں جہاں پر ان کے نزدیک یا تو وہ خود نہیں ہوں گے یا پھر پورا سسٹم نہیں ہوگا، اور وہ اس بارے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچ بھی رہے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں، اور ان کے بہت سارے ایکٹس اس بات کو ظاہر بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شہباز شریف صاحب اس وقت قطر پہنچ چکے ہوتے اور پھر قطر کے بعد وہ انگلینڈ کی طرف پرواز کر چکے تھے۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب نے آخری وقت پر جب انہوں نے لاہور ایئرپورٹ سے قطر ایئر ویز کی فلائٹ سے اپنا انرولمنٹ کرا کے، یعنی کہ اپنا بورڈنگ کارڈ لے کر وہ جا رہے تھے امیگریشن کی طرف، تو امیگریشن حکام نے کہہ دیا کہ جناب آپ کا نام تو بلیک لسٹ میں ہے اور ابھی تک آپ کا نام اس لسٹ سے ہٹا نہیں ہے اور سسٹم اپڈیٹ نہیں ہوا، آپ نے آلدو ہمیں یہ فیصلے دکھائے ہیں لیکن یہ ابھی تک سسٹم میں نہیں ہے، لہٰذا آپ نہیں جا سکتے۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب ناطے توتے رہ گئے اور واپس آ گئے۔ آج البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس کے اندر شہباز شریف صاحب کو ون ٹائم اجازت دی گئی ہے فار علاج کے لیے، باہر جانے کے لیے، اور اس کی جو فیصلہ ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تمام محکموں کے درمیان، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہو سکے گا، اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جا سکے گا، کیونکہ اب تو سرکاری دفاتر ہو گئے ہیں بند، کیونکہ عید کی چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور 15 مئی 16 مئی تک ویسے بھی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ بھی فوری طور پر شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں گے۔ وہ اب عید مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں منائیں گے، لیکن اس سارے ایپیسوڈ میں شہباز شریف صاحب کے لاہور سے اسلام آباد جانے، اسلام آباد میں سفیروں سے ملنے، واپس آنے، درخواست جمع کرانے، اجازت لینے اور فوری طور پر بیرون ملک جانے کے عمل نے چند، اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے ان کو روکے جانے پر کچھ سوال پیدا ہوئے میرے ذہن میں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ شہزاد اکبر کو کیا پڑی تھی، انہوں نے کیوں روکا شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے سے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جس طرح کے خوفناک پولیٹیکل پریشر کے اندر موجود ہیں، اور انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، داخلی بھی ہے، خارجی بھی ہے، ہر طرح کا ان کے اوپر اس وقت دباؤ ہے۔ اس دباؤ کے اندر وہ کسی صورت یہ والا تاثر دے نہیں سکتے کہ ان کی حکومت کمزور ہے، کیونکہ اس وقت یہ والا تاثر ہر ایک جگہ پر موجود ہے کہ حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج ڈاکٹرن تھا، وہ ون پیج ڈاکٹرن اب ختم ہو چکا ہے۔ دیر از نو مور ون پیج۔ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے اس قسم کا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر خاصی حد تک اس بات کے اوپر آمادگی آ چکی ہے، بلکہ خود اب حکومتی وزراء بھی اس بات میں، اور حکومتی ارکان خود بھی اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ون پیج از نو مور۔ لہٰذا حکومت اگر یہ تاثر دے کہ اب اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی بلکہ اس کے سب سے بڑے حریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، تو حکومت کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے شہباز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے کے اندر رکاوٹ کھڑی کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ حکومت اپنی موجودگی کا، اپنی ایگزسٹنس کا ثبوت دیتی، اور شہزاد اکبر کے ذریعے عمران خان صاحب نے بالکل یہی فیصلہ کیا، اور اپنی حکومت، اپنے ہونے کا، انفیکٹ حکومت تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے ہونے کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ثبوت دیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے ذہن کے اندر کہ یہ ایک بات طے تھی کہ شہباز شریف نے باہر جانا ہے، اور باہر جانے کا مقصد ان کا میں نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان یقین دہانیوں کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا تھا جو ان کو ملی ہیں، اور وہ یقین دہانیوں کے بارے میں بھی آگاہ کرنا تھا جو شہباز شریف صاحب نے دوسری پارٹی کو دی ہیں، یعنی کہ جو کچھ لو اور دو کے تحت، جو اصول کے تحت معاملہ چلتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے انفیکٹ اس غیر ملکی دورے کے اندر وہ جو گفت و شنید ہے اس نے کسی حتمی لیول پر پہنچنا تھا، لیکن اب شہباز شریف صاحب نہیں جا رہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے فوری طور پر باہر نہ جانے سے کوئی نقصان ہوگا؟
میرے خیال میں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک چیز تو بڑی اچھی ہو جائے گی ان کے لیے، کیونکہ فوری طور پر کل جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کے بعد ایک عمومی تاثر یہ بن گیا تھا کہ عدالتیں اس وقت جو ہے وہ شریف فیملی کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، اور اس کا عملی ثبوت بھی ہمیں بعض دفعہ کئی مقامات پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا اب اس معاملے میں گورنمنٹ کی جانب سے ان کو روک لینے کے بعد اور اس معاملے کے آگے چلنے کے بعد، کیونکہ اب شہباز شریف صاحب ڈیفینیٹلی اگر ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی یا تو وہ اپلیکیشن فائل کریں گے یا گورنمنٹ ریویو پٹیشن فائل کرے گی یہ جو شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے اس کے خلاف۔ اب یہ دو آپشنز موجود ہیں، اور ان دو آپشنز پر بھی اگر ہم دیکھیں تو عمل درآمد ہوگا 16 مئی کے بعد۔ اس سے پہلے ریٹ پٹیشن ہونا بظاہر تو ممکن نہیں لگی، لیکن پاکستان ہے ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ڈیل تو ان کا باہر جانا تو ہو جائے گا تھوڑا سا ڈیلے کا شکار، لیکن جو معاملات ان کے آپس میں طے پا چکے ہیں وہ معاملات تو چلتے رہیں گے، وہ معاملات تو نہیں رک سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے کام ذرا تھوڑا سا جلدی ہو جانا تھا، اب ذرا ہفتہ 10 دن 15 دن کے ڈیلے سے ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کو اگر مقتدر قوتوں کی حمایت اور سپورٹ حاصل ہے اور انہوں نے بیرون ملک جانا ہے، اور مقتدر قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ بیرون ملک جائیں، تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کو تو جانا ہے، انہوں نے چلے جائیں گے، چاہے وہ چارٹرڈ فلائٹ لے کے چل جائیں، چاہے وہ ایئر ایمبولینس پہ جائیں، چاہے وہ بوٹ پہ جائیں، چاہے وہ نہا کے جائیں، جس طرح مرضی جائیں، انہوں نے پہنچ جانا ہے، اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ لہٰذا وہ جو ڈیل کے جو خد و خال کو صاف کرنا تھا، اس خاکے کے اندر جو رنگ بھرنے تھے، اس عمل کے اندر شاید تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، اور یہ تاثر بھی عمران خان گورنمنٹ دے گی کہ دیکھیں ہم نے اس سارے پروسیس کو کس طریقے سے ڈیریل کر دیا ہے، تو ایسے کوئی بات نہیں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم چیزوں کو مینیج کر لیں گے۔ ہم نے دیکھیں شہباز شریف کو روک دیا، اب عدالتوں نے فیصلہ کیا نا، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، ہر ایک معاملے کو دوسری طرف پھینک دینا، اپنی ناکامیوں کو دوسری طرف پھینک دینا۔ تو وہ پہلے بھی یہی کرتے آئے ہیں، جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا وہ جو ویڈیو اسکینڈل آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے تو اس معاملے کو بے نقاب کیا، الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پھر وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ اور اس قسم کے ٹریسیبل بیلٹس کا بڑا سلسلہ چلا، اور وہ صرف آئی واش تھا، اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک آئی واش ہی ہوگا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے فوری طور پر باہر نہ جانے سے جو شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے، میرا خیال ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ البتہ حکومت یہ تاثر دینے میں کامیاب ضرور ہوگی، یا کوشش کرے گی کہ دیکھ لیں ہم نے ان کو نہیں جانے دیا، ہم آج بھی اپنے نیریٹو پر قائم ہیں اور اپنے نیریٹو کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس نیریٹو کے اوپر آپ سب کو ہماری سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عدالتیں ہی ہیں جو ان کو ریلیف فراہم کرتی ہیں۔ اگر عدالتیں ان کو ریلیف فراہم نہ کریں تو میں ان کو گردن سے دبوچ لوں اور باہر نہ نکلنے دوں۔ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اب یہ نیریٹو بلڈ کرے گی۔ تیسرا اور سب سے اہم نقطہ جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انفیکٹ عمران خان، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اس وقت آرمی چیف بھی سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور آپ کو یاد ہے کل کے ویلاگ کے اندر اور اس سے پہلے بھی ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف صاحب کے درمیان ایک جو تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو سعودی عرب کے اندر دونوں ایک ساتھ موجود ہوں گے، اور کیا اس ایک ساتھ کی جو ان کی موجودگی ہے وہ اس تناؤ کو کم کرنے میں سعودی عرب کو رول پلے کرے گا، کیونکہ سعودی عرب کے بھی اس وقت کچھ مفادات ہیں جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس کا میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے یہ خبر بھی آپ کو دی تھی کہ سعودی سفیر کی شہباز شریف صاحب سے اب ملاقات ہوئی ہے، اور ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب یہ عمران خان اور آرمی چیف کے دورے کے بعد ممکنہ طور پر انہوں نے بھی سعودی عرب جانا تھا۔ اب یہ باتیں، یہ خبریں اگر ہم کو پتہ ہیں تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے یہ ساری باتوں کا۔ تو عمران خان نے ان فیکٹ اپنے سعودی عرب میں موجودگی کے دوران، اور محمد بن سلمان اور آرمی چیف کی وہاں پہ موجودگی کے دوران، ان کے سامنے شہباز شریف کو روک کر ان دونوں شخصیات کو بھی خاص طور پر پیغام دیا ہے، اور ان کو یہ کہا ہے، خاص طور پر محمد بن سلمان کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب جب میں موجود ہوں تو پھر کسی اور کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اگر ہم اس کو تھوڑے سے آسان الفاظ میں بات کر لیں تو انہوں نے کہا چوز ون، یعنی کہ میرے اور شہباز شریف میں سے کسی ایک بندے کا انتخاب کر لو، کیونکہ
جو اس کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان صاحب کو یا سعودی عرب کو یا سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایک واضح طور پر پیغام دینے کی کوشش کی، اور یہی پیغام بٹوین دی لائنز انہوں نے آرمی چیف کو بھی دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہمارے پاس بھی کچھ حکومتی اختیارات موجود ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں گھومنے کی بجائے دائیں بائیں بات کرنے کی بجائے براہ راست میرے ساتھ بات کریں اور میرے ساتھ معاملات کو چلانے کی کوشش کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دائیں بائیں جانے کی۔ تو اس قسم کا ایک پیغام عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو بھی دیا ہے، اور اس پیغام کے اندر وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، کس حد تک کامیاب نہیں ہوئے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن اب ایک جو اس سارے ایونٹس کے بعد پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ٹگ آف وارز تو فوری طور پہ شروع ہو جاتی ہے۔ مریم صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا، مریم صاحبہ نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ جناب اس سے ثابت ہو گیا کہ حکومت عمران جو ہے وہ شہباز شریف سے ڈرتی ہے، کیوں خائف ہیں عمران خان شہباز شریف سے۔ تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو شہزاد اکبر نے عمران خان کے کہنے کے اوپر ان کو روکا، اس قسم کی بات ہے۔ اور حکومتی رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ حکومتی رد عمل میں یہی بات ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے عدالتوں کے اندر، شہباز شریف کے باہر جانے کی اجازت دینے کے لیے تھا، لیکن معاملات ابھی آپ کے سامنے ہیں، چل رہے ہیں، کسی لیول پر پہنچیں گے اور اس کے بعد ہی آگے بات چلے گی۔ اب ایک دو سوال لے لیتے ہیں آپ کے۔ غلام مرتضیٰ میمن صاحب نے کہا ہے کہ کیا ملک کا عدالتی نظام بھی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اگر بچ جاؤں تو عدالتوں کے میں پھنس جاؤں، اور اگر عدالتوں سے نکل جاؤں تو اسٹیبلشمنٹ سے بچ جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بنیادی طور پر کسی ایک فرد یا ادارے کا نام نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کافی سارے ادارے آتے ہیں، اور اگر ہم اس کی ٹرائکا کا اگر ہم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹرائکا کیا بنتی ہے، تو اس کے اندر اس کی ایک اس تکون کے اندر جو ایک زاویہ ہے وہ عدلیہ کا بھی ہے، اور اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہے عدلیہ، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایگزیکٹو یا مقننہ کسی بھی لیول پر جا کے بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے موقف کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ عدلیہ بھی وہاں پہ موجود کچھ عناصر بھی، کچھ ان کے پلانٹڈ افراد یا ان کے چاہنے والے بھی اسی قسم کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ملک کا عدالتی نظام اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت نہیں ہے، لیکن نرم گوشہ ضرور رکھتا ہوگا۔ مجاہد صاحب کا سوال ہے کہ عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس بھی طویل عرصے سے پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مجاہد صاحب اس کا فیصلہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ بہت ٹیکنیکل معاملات ہیں یہ، اور اس کے اندر اب جو سیکیورٹی کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ ان کے تمام اکاؤنٹس کا آڈٹ کر رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے انفیکٹ اپنے معاملات کو چھپانے کے لیے یا اپنے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کے اندر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں تمام کی تمام، ان کو بھی شامل کر دیا۔ اب جو کام ایک پارٹی کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہونا تھا اب وہ ہونا ہے 35 پارٹیز کے اکاؤنٹس کا آڈٹ، تو اس کے اندر ٹائم تو لگے گا۔ اور جب وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے وکلاء جا کے یہ اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کا آڈٹ شروع کریں۔ پیپلز پارٹی کا اکاؤنٹس کا آڈٹ شروع کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے آگے کہتے ہیں کہ جی نون کا اکاؤنٹس کا آڈٹ کریں، نون کا باری آتی ہے اور نون کہتی ہے جی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ کریں۔ تو یہ ایک وکیلوں کے جو ہے نا یہ چکر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں معاملات، تو کسی ایک طرف نکل نہیں رہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ چاہے تو کام جلدی ہو سکتا ہے۔ ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ حکومت کے کیس کو الگ کر دے، باقی پارٹیز کے کیس کو الگ کر دے، تو زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہو جائے گا اور شاید اس کا جلد نتیجہ بھی آئے جو میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔